وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ سکول میں بچہ فیل ہو جائے، تھوڑے نمبر لے کے آئے، والدین مارتے ہیں، ٹیوشنیں ڈالتے ہیں، لیکن نماز میں سستی کرے اللہ ما رحم اللہ کوئی نہیں کہتا۔ فرمایا مار کے نماز پڑھاؤ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر بھی جدا جدا کر دو۔ اس لیے سرپرست کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تدریجاً 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانی شروع کرے، پھر جب 10 سال کا ہو جائے کوتاہی کرتا ہے تو اس کی پٹائی کی جائے۔ اور پٹائی اس طرح کی نہیں ہے کہ مار مار کر چمڑی اتار دی جائے یا دموہا کر دیا جائے۔ علماء نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایسی چھڑی سے مارو جس سے اس کو زخم نہ آئے، ہڈی نہ ٹوٹ جائے، اور اتنی بھی نرم چھڑی نہ ہو کہ بچے کو مار کا احساس بھی نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہی لگا دیتے ہیں ہلکی سی، اور بچے کو کیا پتہ چلتا ہے، اور کہتے ہیں مارنا ہے تو ایسی جگہوں پر مارو جہاں زخمی ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت افراد کو، اگر کوئی شرکے میں ہے تو اپنے ماتحت لوگوں کو، دفتر میں ہے تو اپنے ماتحت لوگوں کو، گھر میں ہے تو اپنے ماتحت اپنی بیوی اور بچیوں کو سب کو نماز کا حکم دے۔ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھانے کا حکم دے، 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں، مار کے پڑھائیں۔ فرمایا اگر سرپرست یہ کام نہیں کرتا اسلامی حکومت اسے سزا دے، کیوں اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، بیٹی کا مقام اصل اس کا گھر ہے، خواہ اس کے والد کا گھر یا اس کے خامد کا گھر۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہ بناؤ سنگار کر کے پھرو، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ ہاں اگر باہر جانا ہے، ضرورت ہے، تو پھر جو لباس پہنے وہ ساتر ہو، اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ کر نکلے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے جسم کو، اور برقع بھی فیشنی برقع نہ ہو۔ آج کل برقعے عورتیں پہنتی ہیں کہ مردوں کی نظر اس کی طرف جاتی ہے، اتنے خوبصورت، اتنے ڈیکوریٹڈ۔ فرمایا برقع بھی سادہ ہو، کھلا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، اور چال بھی ایسی نہ ہو جس میں زیور کی جھنکار ہو۔ گھر سے نکلتے وقت عورت خوشبو نہ لگائے اور عورت کے ٹخنے کی ڈھپے ہوں۔ اسی طرح ہمارے ہاں اور بھی مردیں ہیں کہ بچیوں کو بچوں جیسے لباس پہنائے جاتے ہیں، بچیوں کو بچے جیسے، ابھی چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرء والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، فرمایا اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی جو مرد عورتوں کا لباس پہنتا ہے اور جو عورت مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی اپنے بال فیشنی کٹا لیتی ہیں، حالانکہ اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ آپ خود ہی اندازہ لگاؤ، حج کے موقع پر مردوں کو حکم دیا کہ سر کے بال مکمل طور پر مڈا لو یا کٹوا لو، لیکن عورتوں کو حکم دیا پورے بالوں کو اکٹھا کرو، 1 پور کے برابر کاٹو۔ لیکن جو عورتیں اپنے فیشنی بال کٹا لیتی ہیں، ایک تو یہ کافرہ عورتوں کی نقالی ہے، اس سے بے پردگی کو فروغ مل رہا ہے، اور تیسرے یہ مردوں کی مشابہت ہے۔ اور اسی طرح کافروں کے لباس پہننے نہیں چاہیے، نہ ہی بچیوں کو اور بچوں کو پہنانے چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بعض عورتیں اللہ انہیں ہدایت دے چھوٹی بچیوں کو ایسا لباس پہناتی ہیں جس سے ان کی پنڈلیاں برہنہ ہوتی ہیں، ہم ایسی عورتوں کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی چھوٹی ہیں، جب بڑی ہو جائیں گی ہم انہیں سمجھا لیں گے۔
تو شیخ صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا میری رائے یہ ہے کہ انسان کو اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی ایسا لباس نہیں پہنانا چاہیے، کیونکہ جب وہ ایسا لباس پہننے کی عادی ہو جائیں گی بڑے ہونے کے بعد بھی وہی لباس پہنا کریں گی اور یہ ان کا معمول بن جائے گا۔ میں مسلمان بہنوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ کافروں کے ملکوں سے درآمد شدہ ان کے لباس کو ترک کریں اور اپنی بچیوں کو باپردہ لباس اور حیا کا لباس پہنائیں۔ اسی طرح اسلام نے جہاں مردوں کو تعلیم کا حکم دیا عورتوں کو بھی حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کو حاصل کرنا یہ فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا۔ عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مردوں کو تو تعلیم دیتے ہیں، ہمیں بھی آپ وقت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی وقت اور جگہ مختص کی اور اللہ کے نبی انہیں بھی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پر جمعے کے خطبے میں بھی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بھی تشریف لائیں تاکہ وہ بھی دین کے مسائل سیکھیں، کیونکہ انہوں نے گھر میں اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے تاکہ انہیں دین کے علم ہو۔ صحابیات کو دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے والے جہاں مرد تھے وہاں عورتیں بھی تھیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی شادیاں کی ان میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کی خانگی زندگی آپ سے دین کو سیکھیں اور امت کی عورتوں کو سکھلائیں۔ چنانچہ امہات المومنین نے یہ کام کیا اور انہوں نے عورتوں کے مسائل اور مردوں کے بھی مسائل، جیسا کہ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بڑی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا۔ چنانچہ صحابہ کرام بڑے بڑے مسائل کے وقت ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور یہاں تک کہا گیا کہ 1/4 احکام شرعیہ جو ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ صحابہ اور تابعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علم کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ مسروق فرماتے ہیں میں نے اکابر صحابہ میں کئی شیوخ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرائض کے بارے میں سوال کرتے ہوئے دیکھا۔ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں یہ تابعی تھے کہ عائشہ تمام لوگوں میں سب سے بڑی فقیہہ عالمہ اور سب سے بہترین صاحب الرائے تھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات حضرت زینب بنت جحش، ام المومنین میمونہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، جو آپ سے باتیں سیکھی وہ امت کی عورتوں کو بھی سکھلائیں۔ صحابہ کرام بھی بعض اوقات مسئلہ پوچھتے تھے پردے کے پیچھے، انہیں بھی بتلایا کرتی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7ویں صدی میں تقریباً 70 محدثات تھی جن کو بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد تھی۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو دنیاوی علوم تو بہت پڑھاتے ہیں لیکن دینی تربیت نہیں کرتے۔ دنیاوی علوم کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے، بھائی یہ بھی سیکھنے چاہیے، لیکن جو دین کا علم ہے، جو انسان کو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی انسان کا نور ہوگا، حشر میں بھی ساتھ چلے گا، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ یہ بھی ہمیں اپنی بچیوں کو اور اپنے اہل خانوں کو سکھلانا چاہیے۔ اسی طرح عورت اپنے گھر کی ملکہ اور شہزادی ہے، مگر افسوس آج لوگوں نے اسے بازار کی زینت بنا دیا۔ عموماً جتنی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے عورت کے بارے میں حکم دیا کہ یہ پردہ رہے، گھر میں رہے، اگر ضرورت کے تحت نکلنا ہے تو باپردہ ہو کر نکلے۔ مگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھ ہی رہیں گے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس لیے بھائیو، جب عورتوں کو پتہ ہوگا کہ باہر نکلنا جو ہے ہمارا اس طرح وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، تو پھر اس سے باز آئیں گی۔ انہیں دین سیکھتے وقت
اللہ کے حقوق کا بھی پتہ ہوگا، اپنے خامد کے حقوق بھی اچھی طرح ادا کریں گی، والدین، معاشرے اور رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کریں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی دین کا علم سکھلایا، اور پھر بیٹیوں کے ساتھ آپ کا پیار، آپ کی محبت، اس کا ایک عجیب انداز تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، عائشہ سے سیدہ فاطمہ آتی ہیں، اور وہ ان کی چال جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ تھی۔ فلما راہ رحب بہا فقال مرحبا بابنتی، جب وہ تشریف لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی خوش آمدید ہو۔ آپ کبھی انہیں دائیں طرف بٹھا لیتے، کبھی انہیں بائیں طرف بٹھا لیتے۔ اور ایک حدیث میں فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جن کی گفتگو اور ان کی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کے مشابہ تھی۔ فرمایا جب وہ آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، وقبلہا، انہیں بوسہ دیتے، ورحب بہا، انہیں خوش آمدید کہتے، واخذ بیدہا، اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے۔ اور جب اللہ کے نبی کبھی باہر سے سفر سے تشریف لاتے تو اپنے ازواج مطہرات سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے۔